بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آخر تک ضرور دیکھیں۔ گاؤں کے ایک کچے سے گھر میں ایک غریب ماں اپنے بیٹے احمد کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ گھر میں نہ کوئی سہولت تھی نہ ہی کوئی سہارا، بس ایک ماں کی محنت اور اس کی دعائیں تھیں۔ وہ ماں دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، کپڑے دھوتی، برتن مانجتی اور رات کو تھکی ہاری جب گھر آتی تو اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، بیٹا احمد، تمہیں بڑا انسان بننا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ سے ڈرنے والا انسان سب سے بڑا ہوتا ہے۔ احمد خاموشی سے سنتا، لیکن اس کے دل میں ایک ہی بات ہوتی، میں امیر بنوں گا، بہت امیر۔ ایک دن احمد نے ماں سے کہا، امی میں شہر جا رہا ہوں، یہاں غربت کے سوا کچھ نہیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے مسکرا کر کہا، بیٹا جانا ہے تو جاؤ، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، حرام سے بچنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا اور ماں کی دعا ہمیشہ ساتھ رکھنا۔ یہ کہہ کر ماں نے اپنے کانپتے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو رزق حلال عطا فرما، اسے نیک بنا اور اسے کبھی گمراہ نہ ہونے دینا۔ احمد شہر پہنچا۔ شروع میں بہت مشکلات آئیں، کبھی بھوکا سوتا، کبھی کام نہیں ملتا، لیکن آہستہ آہستہ اسے ایک دکان پر نوکری مل گئی۔ وقت گزرتے گیا اور احمد نے پیسے کمانا شروع کر دیے، مگر شہر کی چمک دمک نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ نمازیں چھوٹنے لگی، حرام اور حلال کا فرق مٹنے لگا، اور سب سے بڑی بات، ماں کی یاد کم ہونے لگی۔ ایک دن احمد کو ایک آدمی نے کہا، اگر تم تھوڑا سا جھوٹ بول دو تو ہم بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ احمد پہلے ہچکچایا، مگر پھر دنیا کی محبت میں آ کر مان گیا۔ چند ہی مہینوں میں احمد کے پاس بہت پیسہ آ گیا، مگر سکون ختم ہو گیا۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی، دل بے چین رہتا تھا۔ ادھر گاؤں میں وہ غریب ماں ہر رات تہجد میں اٹھتی اور آنسو بہاتے ہوئے دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، اسے واپس سیدھے راستے پر لے آ۔ ایک رات احمد کو خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیرے راستے پر چل جا رہا ہے، جہاں آگ ہی آگ ہے، اور دور اس کی ماں کھڑی رو رہی ہے۔ احمد واپس آ جا، یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ احمد بڑبڑا کر اٹھا، پسینہ پسینہ ہو چکا تھا۔ اس دن احمد کے دل پر ایک چوٹ لگی، اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں، اس کی دعائیں یاد آئیں۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا اور کئی مہینوں بعد پہلی بار سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بھٹک گیا تھا، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ احمد نے وہ حرام کام چھوڑ دیا اور جو ناجائز پیسے تھے وہ صدقہ کر دیے۔ پھر سیدھا اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا اس کی ماں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ماں نے اسے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد میرا بیٹا آ گیا۔ احمد ماں کے قدموں میں گر گیا، امی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے واپس آ گیا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ماں کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ نے میری سن لی۔ اسی لمحے ماں کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے رک گئے اور وہ اپنے رب کے حضور چلی گئی۔ ماں کی دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ رزق ہمیشہ حلال ہونا چاہیے۔ دنیا کی چمک وقتی ہے، اصل کامیابی آخرت ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ماں کے انتقال کے بعد احمد کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ پہلے والا احمد نہیں رہا تھا۔ ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ماں کا چہرہ رہتا اور کانوں میں اس کی آخری بات گونجتی، بیٹا ماں کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارے گا۔ وہ فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک مسجد میں رہتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور لوگوں کی خدمت میں لگ گیا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے، یہ وہی احمد ہے جو شہر جا کر بدل گیا تھا۔
احمد نے اپنے گھر کو ایک چھوٹے سے مدرسے میں بدل دیا، جہاں وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا، غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا، یتیم بچوں کا سہارا بن گیا۔ وہ کہتا، یہ سب میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ ایک دن گاؤں میں شدید قحط بڑھ گیا، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ احمد کے پاس بھی زیادہ کچھ نہیں تھا، بس تھوڑا سا اناج تھا جو اس نے اپنے لیے رکھا تھا۔ اسی وقت ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی۔ بیٹا، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ احمد نے بغیر سوچے اپنا سارا اناج اس عورت کو دے دیا۔ اس کے دوست نے کہا، احمد تم نے سب کچھ دے دیا، اب تم کیا کھاؤ گے؟ احمد مسکرا کر بولا، میری ماں نے سکھایا ہے، دینے سے کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اس رات احمد نے سجدے میں جا کر دعا کی، یا اللہ، میں نے تیرے بندوں کے لیے دیا ہے، تو میرے گاؤں پر رحم فرما۔ ابھی اس کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ لوگ کہنے لگے، یہ احمد کی دعا کا اثر ہے۔ احمد نے فوراً کہا، نہیں، یہ میری دعا نہیں، یہ ایک غریب ماں کی دعا کا اثر ہے جو آج بھی میرے ساتھ ہے۔ وقت گزرتا گیا، احمد ایک نیک، صالح اور اللہ والا انسان بن گیا، لیکن دور دور سے اس کے پاس آتے، دعائیں کرواتے، اور وہ ہر بار یہی کہتا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی ماں کو راضی کر لو، کیونکہ ماں کی دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ ماں کی دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ کے راستے میں دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ سچی توبہ انسان کو بلند مقام دیتی ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹس میں ماں ضرور لکھیں۔ تو پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ایموشنل اور سبق آموز سٹوری سننے کے لیے میرے چینل آئی ایم سٹوریز نیو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں 7 بجے انشاءاللہ نئی اور ایموشنل ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔